أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیت نمبر 104 کو دیکھتے ہیں. ولا اور نہ تہینو، ہا واو ہا اور نون اصل ورڈ ہے جس کا معنی ہے کمزوری دکھانا. ولا اور نہ تہینو، تم کمزوری دکھاؤ. فی ابتغائی، فی ابتغائی بغی سے ہے، فی کا معنی ہو گیا میں، اور ابتغائی تلاش میں. ابتغائی تلاش میں، القومی قوم کی، قوم کی یعنی کہ اس قوم کی، دشمن قوم کی. ان اگر تکونو ہو تم، تعلمون علم سے ہے یہ لفظ، حمزہ لام میم واو نون جمع کے لیے تکلیف اٹھاتے. فإنہم تو بے شک ہم وہ سب کے سب، تو بے شک وہ بھی، یعلمون وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں. کما جیسا کہ تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو. وترجون اور تم امید رکھتے ہو، اور تم سب کے سب امید رکھتے ہو. را جیم اور واو روٹ ورڈ ہے. ترجونا تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، مالا اس کی جو نہیں، یا رجونا وہ امید رکھتے، یعنی کہ تمہیں تو اللہ کے سامنے، تمہیں تو اللہ کے پاس اجر کی امید ہے، لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے کہ ان کو کوئی اجر ملے گا. وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علیمن بہت علم والا، حکیمن بہت حکمت والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 5 اور رکوع نمبر 12 کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جب کبھی بھی تم سفر میں نکلو، اللہ تعالیٰ کی زمین میں جب تم سفر میں نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تم پر کوئی بھی قطعاً گناہ نہیں ہے کہ ان تقصروا کہ تم قصر پڑھ لو، من الصلاۃ نماز، مختصر کر لو نماز. مختصر کرنا کیا ہے کہ قصر نماز کے اندر سنت کی قصر نہیں ہوتی ہے، فرض کی قصر ہوتی ہے. 4 فرض ہیں تو اس کے 2 فرض ادا کیے جائیں گے، اور فجر کے تو 2 ہی ہوتے ہیں، اور جو مغرب ہے اس کی 3 فرض ہی آپ کو ادا کرنے. ٹھیک ہے، اس نماز کو مختصر کر کے پڑھا جاتا ہے، قصر کر کے پڑھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ تمہارے لیے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ اگر تم اس نماز کو قصر کر کے پڑھو، کہ تم اس کو مختصر کرو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اب اللہ تعالیٰ نے آگے مزید ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیونکہ اس وقت ایسا تھا کہ جب مسلمان جب مکہ کی طرف جاتے تھے اور وہ سفر کی حالت میں ہوتے تھے، تو وہ پورا کا پورا عرب جو ہے اس وقت دار الحرب یعنی کہ ایک جنگ والا میدان، جنگ والا علاقہ بنا ہوا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت بھی ان کو قصر نماز، مختصر نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ تم مختصر کر کے نماز پڑھو، لیکن اللہ کو یاد کرنا لازم ہے. در حقیقت نماز کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کے سامنے اپنی حاضری پیش کرنا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، اپنی ساری کی ساری مصروفیت کو چھوڑ کر ہم اللہ کے سامنے جب آپ کے حاضر ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اصل میں نماز یہ ہے. تو اب وہ آپ چاہے کسی بھی حالت میں موجود ہوں، چاہے بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، اصل مقصد نماز کا اللہ کے سامنے اپنی حاضری پیش کرنا ہے، اپنی اٹینڈنس لگوانا ہے کہ اللہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کر تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. اس لیے نماز آپ بیٹھ کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، جس طرح سے بھی پڑھیں، آپ کے اوپر نماز پڑھنا لازم ہے. کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کے پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا لازم، وہ حاضری لازمی. آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کافر تمہیں تنگ کریں گے، فتنہ پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تمہارے لیے ہمیشہ سے ہی کھلا دشمن ہے، اور ہمیشہ ہی کھلا دشمن رہے گا، وہ ہمیشہ تمہارا کھلا ہی دشمن رہے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، اگر وہ اس سے بچنا چاہیں تو تم انہیں بدکاری کرنے پر مجبور نہ کرو.
اب یہاں پر اس بات کا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کافر مسلمانوں کو اس بارے میں بھی ستائیں گے کہ مسلمان کیوں کبھی نماز پوری پڑھتے ہیں، کبھی اس کو قصر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کبھی کون سے معاملات لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر حکم دیا کہ تم جب خوف کی حالت میں ہو تو اس وقت بھی نماز کو قصر کر لیا کرو، اور نماز کو کم مختصر کر لیا کرو، اور وہ تمہیں لازماً ایسا ہے کہ تمہیں یہ جو کافر ہیں وہ تمہیں ستائیں گے. قرآن مجید میں اور بھی بعض مقامات پر اس قسم کی قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی یعنی غالب احوال کے اعتبار سے ہیں. مثلاً کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہی فرمایا آیت نمبر 33 کے اندر کہ تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ اس سے بچنا چاہیں، چونکہ بچنا چاہتی تھیں اس لیے اللہ نے اسے بیان فرما دیا. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری پر آمادہ ہوں تو پھر بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو بدکاری کرواتے رہو اور ان سے بدکاری کے کام کرواؤ. اب یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ اگر تم خوف کی حالت میں موجود ہو، اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے ایک آسانی کر دی ہے کہ تم اس سے بچنے کے لیے، اس خوف کی حالت میں جب موجود ہو تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نماز کو قصر کر دیا، کم کر دیا، تخفیف کر دی، کمی کر دی. اور قصر نماز کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ نے فرض نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور جب جنگ کی حالت میں ہے تب بھی آپ نے جو فرض نماز ہے اس کو 2 رکعت ہی کر کے پڑھنی ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم لوگ نماز کو قصر نہ کریں، ہم تو طاقت رکھتے ہیں نماز کو پورا کا پورا پڑھنے کی، تو پھر ہم کیوں نہ نماز پوری کر کے پڑھیں؟ تو انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز قصر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اللہ کے صدقے کو خندہ پیشانی سے لے لو. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں صدقہ دیا، ہمیں کمی کر کے دی، ایک خوشخبری دی، ہمیں ایک تحفہ دیا اور ہم اس تحفے کو چھوڑ دیں اور اس تحفے کو ہم نہ اپنائیں، اس تحفے کو نہ لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بے شک طاقت رکھتے ہو نماز پوری پڑھنے کی، لیکن تم اس نماز کو قصر ہی ادا کرو کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. اس لیے آپ جب بھی کہیں پر جائیں تو اس کی نماز کو قصر کریں. اب اس کے معاملے میں بہت سی مختلف رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اتنے کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اتنے کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے، اور اس کی قیام کے بارے میں مختلف رائے ہیں. لیکن بہرحال جس کے بارے میں متفق ہیں کہ 3 یا 4 دن سے زیادہ کے قیام کی اگر آپ کی نیت نہ ہو کسی جگہ پر تو وہاں پر آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو 3 یا 4 دن سے زیادہ کہیں پر رکنا ہے تو پھر آپ کو وہاں پر نماز قصر کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ پوری کی پوری نماز ادا کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو آیت نازل ہوئی ہے، آیت خوف جس کو کہا جاتا ہے، صلاۃ خوف کے بارے میں جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جب ان کے ساتھ جنگ میں موجود ہو، آپ ان کے ساتھ جنگ میں موجود ہوں تو لہم الصلاۃ، تو آپ جب ان کی نماز کھڑی کریں، آپ نماز کی امامت کروا رہے ہوں، کھڑی کریں تو ایک گروہ ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کر. تو ایک گروہ کیا کرے کہ وہ آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ منہم معاک ولیأخذوا اسلحتہم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو. ولیأخذوا اسلحتہم، ہتھیار نہیں چھوڑ. آپ کے ساتھ پیچھے اگر آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہ ہتھیار لے کر کھڑے ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، یعنی کہ آپ کے پیچھے سے وہ ہٹ جائیں اور پھر وہ کیا کریں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، پھر ان کی جگہ پر دوسرا گروہ جو کہ اسلحہ لے کر کھڑے تھے جنگ کے لیے، وہ ان کی جگہ پر واپس آ کے کھڑے ہو جائیں. ابھی نماز چل رہی ہے، ابھی ان کا قاعدہ نہیں ہوا، ابھی انہوں نے تشہد نہیں پڑھا ہے، صرف 1 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ پیچھے چلے جائیں، اور پھر جنہوں نے نماز ادا نہیں کی وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ رکعت ادا کریں.
इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कुछ लोगों ने 2 रकत नमाज पढ़ी, और कुछ कहते हैं कि एक ग्रोह ने 1 रकत पढ़ी और फिर दूसरे ग्रोह ने भी 1 रकत पढ़ी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकत हो गई और उन ग्रोहों की 1-1 रकत हो गई। ठीक है, इस बारे में मुख्तलिफ राय। तो और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए और तेरे साथ नमाज अदा करें और अपना बचाओ, यानी कि अपने हथियार लेकर ही खड़े हों। वो अपने हथियार को ना छोड़ें, हथियार को ना उतारें अपने साथ से। लम यसल्लु यसल्लु फलयुसल्लु मआका वलयअखुज़ु हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम। अस्लह को नहीं उतार। अब अल्लाह ताला इरशाद क्या फरमाते हैं, वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहातिकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये जो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो चाहते हैं कि वो तुम्हें गाफिल कर दें तुम्हारे असले से, तुम्हारे असले से तुम्हें गाफिल कर दें कि तुम अपना हसला रखो और वो आकर तुम्हें घात लगा कर वो बैठे हैं कि वो तुम्हें आकर और तुम पर हमला कर दें। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इरशाद फरमाया कि तुम अपने असले को मत छोड़ो, अपने असले को मत उतारो अपने साथ से। तो अल्लाह ताला के फरमाते हैं कि काफिर चाहते हैं कि किसी तरह तुम अपने हथियार और अपने सामान से जरा सा बेखबर तो हो। वह आमती आतिकुम, मता से है ये लफ्ज, जिसका मानी हम जानते हैं साजो सामान है, मता फायदा उठाना, ठीक है, साजो सामान। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वो चाहते हैं कि तुम अपने अपने हथियारों से और अपने सामान से एक दफा बेखबर तो हो जाओ। फयमीलून अलैकुम मैलतम वाहिदा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो तुम पर अचानक धावा बोल देंगे, अचानक तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, तुम्हारा जरा सा बेखबरी होने की देर है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इरशाद फरमाया कि हाँ तुम अपने हथियार रखने में इस वक्त तुम पर कोई गुनाह नहीं है। जब कब, वला जुनाहा, नहीं है कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, इनकान बिकुम अज़म मिन मतारिन, जबकि तुम्हें तकलीफ पहुंचनी हो, जब तुम्हें महसूस हो कि बारिश बहुत तेज है, उस बारिश होने के सबब से तुम्हें तकलीफ का अंदेशा हो कि वो बारिश तुम्हारे लिए इस वक्त बारिश से बचाव लाजिम है, जरूरी है। या फिर तुम अवकुन तुम मर्दा, या फिर कि तुम मरीज हो, बीमार हो, यानी कि तुम बीमारी की हालत में अगर तुम नहीं जा पहुंचते हो, साथ में असला नहीं उठाकर खड़े हो, जिहाद के लिए नहीं खड़े हो मुसलमानों के साथ, उस वक्त अल्लाह ताला ने उस वक्त में कहा कि तुम अपना असला उतार भी दो, अगर जंग के मैदान से भी वापस लौट जाओ, और अगर तुम बीमार हो हकीकत में तो उस सूरत में तुम अपना असला उतार सकते हो। ठीक है जी। उसके अलावा कोई, अल्लाह ताला ने कहीं पर भी मुसलमानों को जिहाद के मैदान से भागने का हुक्म नहीं दिया कि वो जिहाद के मैदान से भागें। और बावजह बारिश के या बासबब बीमार हो जाने के और अपना बचाव की चीजें साथ लिए रहो। और वाखुज़ू हिज़्रकुम, तुम हमेशा अपने बचाव की चीजें हमेशा अपने साथ ही लिए रहो। ऐसा नहीं कि मैंने बार बार कहा कि अल्लाह ताला ने हमेशा हमें ज़ाहिरी असबाब को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया कि अपने ज़ाहिरी असबाब को लाजमी इस्तेमाल करते रहो। इन्नल्लाह अअद्द लिल काफिरीना अज़ाबम मुहीना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यकीनन अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए जिल्लत का रुस्वा करने वाला एक अजाब तैयार कर रखा है। और इंशाअल्लाह 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 बनी इसराइल जो यहूदी हैं, इंशाअल्लाह उनकी नस्लें भी इसको देखेंगी। इंशाअल्लाह ये जो यहूदी हैं, ये उनकी नस्लें भी इस चीज को भुगतेंगी जो वो फलस्तीन के साथ कर रही हैं, जो फलस्तीन के बच्चों के साथ कर रही हैं। उनकी नस्लों को भी ये इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला उनकी नींदों को भी हराम करेगा, अल्लाह ताला उनके सुकून को भी खत्म करेगा। ऐसा नहीं है कि वो मजलूमों को मार के सुकून की नींद सोएंगे, अल्लाह ताला उनके जहनों को ये तारी करेगा और वो देखेंगे अपनी आंखों से इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ये रुस्वा वाला अजाब, अल्लाह ने वादा जब कर दिया है कुरान के अंदर कि अल्लाह ने ये रुस्वाई वाला अजाब उनके लिए तैयार कर रखा है, इस सबब कि उन्होंने मुसलमानों की ईजा पहुंचाने की कोशिश की। जो मोमिन है, क्या वो हमसे बढ़कर मोमिन नहीं? जो इस वक्त शहीद हो रहे हैं, जिनके जो कट रहे हैं, वो हमसे बढ़कर कई हद तक मोमिन है कि उनके आगे पूरा का पूरा खानदान खत्म हो गया, तो वो अल्लाह के आगे फिर भी सब्र और शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हैं। अकेला अकेला वाहिद इंसान बच गया।
تو کیا مومن جو اللہ کے سامنے جہاد کے لیے کھڑے ہیں، اپنے بچے اپنا سب کچھ لے کر کھڑے ہیں، تو کیا ان کی گردنیں ایسے کٹ رہی ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لے گا؟ اللہ تعالیٰ صرف ان کو ڈیل دیے ہوئے ہیں، مہلت دیے ہوئے ہیں، اور آپ اور میں انشاءاللہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے ان کا برباد ہونا، ان کا تباہ ہونا دیکھیں گے ہم اپنی آنکھوں سے. اور اللہ رب العزت انہی کے اندر سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اندر سے ہی اٹھایا تھا نا، فرعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرورش دلوائی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انہی کے اندر پرورش دلوائے گا ان لوگوں کی جو انہی کو خود تباہ کر. اور اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرتا ہے وہ ہم وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے، ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں کہوں گی. جب میں بہت سارے اسلامک سرچ کر رہی ہوتی ہوں تو ایک عجیب عجیب چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. کل ایک ایسا میرے سامنے ایک کیس آیا، کوئی اسلامک چینل ہی تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا جائز ہے جی کہ ہم پورا اچھل اچھل کے سر ہلا کر ہل ہل کر بہت زیادہ دھمال ڈال کے اللہ کا ذکر کریں، کہ اس کی ریفرنس میں انہوں نے یہ آیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کہ جھوم جھوم کر بھی اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر بھی کرو، بیٹھے ہوئے بھی کرو، ناچ ناچ کر بھی کرو. استغفر اللہ کہ ہم قرآن کی آیتوں کو اپنی انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں، اور اس کے نیچے ڈھیر لگا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات کہی ہے آپ کی. اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی طرف کوشش کیا کیجیے، ہمیشہ کوشش کیا کیجیے ایسے لوگوں سے علم سیکھیں جو آپ کو اللہ کے رستے کا بتائیں. اب جھوم جھوم کے ناچ ناچ کر دھمال ڈال ڈال کر اس کے ریفرنس میں انہوں نے یہ آیت پیش کر دی کہ ہم جھوم رہے ہیں نا، سارے ادھر ادھر ہلا رہے ہیں جھوم جھوم کے علی جنوبکم، اپنی کروٹوں پر. یہ کروٹیں کیا ہیں؟ کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر پڑھو، نہیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو تو اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے پڑھو. کروٹیں لیٹے ہوئے تبدیل کرتے ہیں نا، یا بیٹھے ہوئے کروٹیں تبدیل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کس کس قسم کی ہم لوگ اپنے دین کو اپنی انداز میں مولڈ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ میں دیکھوں گی کہ میں نے اس میں ویڈیو وہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے شیئر اس لیے نہیں کی کیونکہ اس چینل کے اندر نا بہت ساری خرافات تھی. تو میں نے کہا ناؤ اللہ نہ کرے، خدا نہ خاص اللہ نہ کرے کسی ایک کا بھی وہاں سے دین ڈگمگا جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کرے. تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریفرنس شیئر نہیں کیا، نہیں تو میں ہمیشہ وہ شیئر کر دیتی ہوں آپ لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور علم نافع عطا کرے، اور اللہ ہم پر رحم فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فَإِذَا قَضَيْتُمْ، کہ جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، اور تم پھر کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ، یعنی کہ جب تم جنگ کی حالت سے نکل آؤ تو پھر تم اپنی نماز پوری کی پوری ادا کرو. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر تم پوری نماز قائم کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. یہاں سے اس آیت سے واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین پر نماز کا اس کے مقررہ اوقات پر ادا کرنا فرض ہے، لکھ دیا گیا ہے. جو لوگ اہل تشیع دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، اس کے لیے وہ آیتیں لے کر آتے ہیں. آپ اگر ترجمہ کو صحیح طرح سے سمجھ جائیں قرآن کی تو آپ کو پھر تفسیر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ قرآن کے اندر ہی ایک آیت کا دوسری آیت کے اندر ہی اس کی ڈیٹیل تفسیر، اس کی الیبوریشن موجود ہوتی ہے. تو وہ جب اس کو اپنے انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے بھی انہوں نے آیتیں پیش کی ہوئی ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیتوں میں دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھیں. تو بغیر کسی وجہ کی دو نمازوں کو اکٹھا کرنا مومنین کے لیے تو جائز نہیں ہے. تو نماز اپنے مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کرنا فرض کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ
اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، کہ یعنی کہ اپنے دشمن کی تعاقب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ۔ ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، اپنے دشمنوں کے تعاقب کرنے میں کوئی کمزوری نہ دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے، اب تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے اب تو ہم نے ان کو وہ بھگا دیا، اب کیا ہم ان کے پیچھے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے اس بات سے کہ تمہیں اب ان کا پیچھا بھی کرنا ہے، اپنی نیندیں حرام کرنی ہے، تو یاد رکھو کہ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو ان کو بھی ویسی ہی بے آرامی ہوتی ہے جیسا کہ تمہیں بے آرامی ہے، وہ بھی تو جنگ کے میدان میں آئے ہیں نا لڑنے کے لیے تم سے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، اور تم تو امید رکھتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کے دن میں اس کا بہت بھلا بدلہ دے گا، تمہیں تو یہ امید ہے، اور جس کی وجہ سے تمہارے دل تسلی میں ہے، تمہارے دلوں میں ایک سکون میسر ہے۔ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن ان کے دل تو اس امید میں بھی نہیں۔ جب انسان غلط رستے پر ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر نفس ملامہ لگا دیا ہے، وہ نفس ملامہ ہمیں ملامت کرتا ہی رہتا ہے کہ نہیں تم غلط کر، اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں سب کے ساتھ ہے، جس کو وہ ضمیر کا کہتے نہیں کہ ضمیر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، کہ وہ نفس ملامہ ہے جو ملامت کرے جا رہا ہے ہمیں ہماری غلطیوں پر۔ گناہ ساری زندگی نہیں بھولتے، نیکیاں کر کے آپ بھول جائیں گے، لیکن گناہ انسان کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں تو امید ہے کہ تمہیں اللہ کے پاس سے اجر مل جائے گا، ان کو تو وہ امید بھی نہیں، پھر تم کیوں آرام کرنا چاہتے ہو، پھر تم کیوں نہیں ان کا تعاقب کرنا چاہتے؟ تو اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھو، اپنے حوصلوں کو پست نہ ہونے دو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت رکھنے والا، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے حکمت موجود ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔